ماہ محرم الحرام کی خاص نماز، یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ نماز ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی 7 محرم الحرام یعنی آج جمعرات کے دن یا 8 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن یہ اللہ کی پسندیدہ نماز، محرم کی خاص نماز اس طرح ادا کر لیتا ہے، نماز بعد میں مکمل ہوتی ہے، اس کی حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ان دنوں کی سب سے عظمت اور فضیلت والی نماز ہے۔ یہ نماز نوافل ہے جو اس دن میں پڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس دفعہ تو اللہ کا کرم ہوا اور صدیوں بعد ایسا موقع ملتا ہے کہ 7 اور 8 محرم الحرام جمعرات اور جمعہ کا دن آ جائے، تو پھر یہ نوافل پڑھ کے ہر شخص اپنے مقدر کو سنوار سکتا ہے، اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے، کیونکہ اس نماز کی برکت سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر دکھ اور مصیبت اس عمل کے، اس نماز کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کا وقت کون سا ہے، یہ ساری ترتیب اس کے پڑھنے کا مکمل طریقہ الف سے یا تک یعنی A to Z آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے بس اس ترتیب کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس ماہ مبارکہ جو آج جمعرات کا دن ہے، یہ اتنی عظمت اور فضیلت والا دن ہے کہ اللہ کے نوری ملائکہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اور یہی معاملہ جمعرات کے جمعہ کا دن بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نوری ملائکہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر کھڑے ہیں، اور جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، اس کا نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں میرا بندہ کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ بندہ تجھ سے اولاد مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ بندہ دولت مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو دولت عطا کر دی۔ جو بخشش مانگتا ہے اس کو بخشش مل جاتی ہے، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق مل جاتا ہے، جو دولت مانگتا ہے اس کو دولت مل جاتی ہے، جو عزت مانگتا ہے اس کو عزت مل جاتی ہے، جو بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نماز پڑھنا میرے خیال میں ہر ایک کے لیے لازمی ہے، جو بندہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھے۔ بالکل مختصر سی نماز ہے، اس کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کی ترتیب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ میری بات کو سننا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا میں بھی شامل ہونا ہے، اور انشاءاللہ شہدائے کرب و بلا کا صدقہ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ دیکھیں مدینہ طیبہ سے میدان کربلا تک اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ اس ماہ مبارکہ سے وابستہ ہے، ہر شخص جانتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ نے قربانیوں کی عظمت اور فضیلت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس لیے یہ ماہ مبارکہ پورا کا پورا مہینہ ہی عظمتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، لیکن اس کی جو یہ تاریخیں چل رہی ہیں نا، پہلا عشرہ اور خاص کر 7، 8، 9، 10 یہ 4 دن یہ بڑے اہم ہیں۔ اس لیے جس نے ان 4 دنوں کو اپنے لیے جو ہے وقت نکال کر اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ نماز پڑھ لی، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بندہ بڑی شان بڑی عظمت والا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں واقعہ کربلا میں کس قدر امام علی مقام نے اس ماہ مبارک میں اپنا سب کچھ مال جان اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم کو اس دن سے عزت اور احترام اور حرمت اور فضیلت کا مہینہ قرار دیا ہے، جب سے قرآن کریم کے الفاظ میں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور سال کے 12 مہینوں میں جن کو 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا، تو یہ تو اس سے شروع سے لے کر جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ ماہ مبارکہ اللہ کے ہاں عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تصدیق اور شہادت سے اس ازلی حرمت کو ابدی حرمت بنا دیا ہے۔ اسلامی تقویم کا پہلا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے لیے فیصلوں اور تیاریوں کے لیے اہم مہینہ ہونے کی وجہ سے محرم الحرام ممتاز ہے۔ پھر جس طرح قبل از اسلام تاریخ کے ایسے عظیم واقعات
اس ماہ مبارکہ میں پیش آئے ہیں، جیسے کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام اور آپ کے قافلے اور آپ کے خاندان نبوت کے جو ہے وہ تن شہید ہوئے۔ یہ تاریخ میں آج بھی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے امت نے اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کو، سفر کو مدینہ اور کربلا سے وابستہ کر لیا ہے۔ خون شہادت اسلامی تاریخ سرخ رو ہے اور مسلمانوں کا ایمانی جذبہ بھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان قربانیوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو دیکھیں امام علی کی مقام کی کیا شان، کیا عظمت ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بس اب میں آپ کو نوافل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ شعر سنانا میرے دل کا ذوق تھا، یہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ خوب اس میں داد دیں، سبحان اللہ کا ضرور کہیں، اور آپ صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر شہداء اہل بیت، شہداء کرب و بلا کی روحوں کو پیش کر کے کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے آپ کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے حق میں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ ہر سال لوگ ان دنوں میں اپنا نام دعاؤں میں شامل کرواتے ہیں، پھر ان کا مقدر چمکتا ہے، قسمت چمکتی ہے۔ اب 2 رکعت نماز ہے، جیسے میں نے کہا ہے جتنی رکعتیں میں نے آپ کو بتائی اتنی رکعتیں۔ پہلی 2 رکعتیں آپ نے نیت یوں کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ یہ جو 4 رکعتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ 2 کر کے جو آپ نے پڑھنی ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کو تنہا پڑھیں گے۔ اسی طرح خواتین اپنے گھر میں اس کو پڑھیں، مرد حضرات جہاں چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ آپ کے لیے انتہائی عظیم مرتبہ ہے اور آپ کو عظیم انعامات ملنے والے ہیں، اس لیے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس دن اطاعت خدا بندی بجا لانے والوں کو حق تعالی بہت بلند مقام سے نوازتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں 10ویں محرم یوم عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام کو 10 اعزاز عطا فرمائے ہیں، جس کی بنا پر اسے عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس روز آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس دن ادریس علیہ السلام کو مقام رفیع پر اٹھایا گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی روز اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، یعنی کہ نمرود نے جو آگ میں پھینکا تھا اللہ نے بچایا، اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا زمانہ ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نجات اور فرعون کو غرق کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی روز محبوب خدا سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا نور تخلیق ہوا۔ غنیت الطالبین میں عاشوراء کے دن یعنی کہ یہ جانے والے اعمال بھی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب کا باعث ہیں، روزہ رکھنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، دسترخوان کشادہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، بیمار کی عیادت کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، نفلی عبادت کرنا، توبہ استغفار کرنا، قبرستان جانا، یہ 10 کام بڑے اہم اور قیمتی ہیں جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی پہاڑ نہیں آپ نے کھودنا، صرف یہ 10 کام جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں ضرور کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، چاہے 5 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، چاہے جیسے بھی جس قدر بھی ہو سکے آپ یہ 10 کام لازمی کر لیجئے گا۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو توجہ کے ساتھ یہ بتا دیے ہیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو پورا سال ملتی رہیں گی۔ میں نے الحمدللہ یہ آزمایا ہے اور میں بارہا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ۔ اس سے جتنے کر سکتے ہیں اتنے تو کر لیں، جو آپ نہیں کر سکتے وہ نہ کریں، بجائے باقی جتنے کر سکتے ہیں اتنے تو کریں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے نیت بتائی ہے، 2 رکعت کی آپ نے نیت کر لی، اب آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں، جس طرح ہم ہاتھ نماز کے لیے باندھتے ہیں، خواتین اپنے طریقے کے مطابق باندھیں،
مرد حضرات اپنے طریقے کے مطابق باندھیں۔ اب آپ نے جو رکعتیں ادا کرنی ہیں اس میں اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل جو آپ نے پڑھنے ہیں، جو نیت میں نے آپ کو بتائی، اس میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد یعنی آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس طرح آپ نے پڑھا۔ پھر آپ نے اس کے بعد اس کی برکت کتنی ہوگی، جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو روشن رکھے گا، اس کی قبر کو روشن فرمائے گا، اس کی زندگی اللہ روشن فرما دے گا۔ تو کس قدر یہ عظیم مرتبہ ہے، کس قدر یہ عظیم، یعنی کہ آپ کو یہ نوافل کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، اور یہ نوافل پڑھنے سے کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اس بات کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو۔ پھر یوم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا، جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھنا اس کا اجر و ثواب تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید میں جتنے حرف ہیں اس کی تعداد کے مطابق ہر حرف پر 20 نیکیاں ہوں گی۔ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اسے 1000 شہیدوں جتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر اس کو غفلت میں، سستی میں نہ گزاریں، جس قدر ہو سکتا ہے آپ ضرور بضرور اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ الہی بحق کے میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ، شہداء کرب و بلا کا صدقہ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں لازمی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ دیکھیں میں جیسے آپ کو کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر آپ نے پڑھنا الحمدللہ کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اب یہ تینوں بار جو آپ نے پڑھنی ہے نا، سورۃ اخلاص 3 بار آپ نے پڑھنی ہے، تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ مسٹیک بھی کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ صرف ایک بار پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے جو پہلی 2 رکعتیں نماز نوافل ادا کرنے ہیں اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یعنی الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ دونوں رکعتوں میں 3 بار پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 3 بار پڑھا، پھر رکوع چلے گئے، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر الحمد شریف کو پڑھا، پھر 3 مرتبہ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ کو 6 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے، یعنی 2 قرآن مجید پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ ایک رکعت پڑھی تو 1 قرآن کا ثواب، دوسری پڑھی تو دوسری میں بھی 1 قرآن کا ثواب، 2 قرآن کا ثواب۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی صلاۃ التوبہ ہوگی، جیسے میں نے کہا ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے 2 رکعت اس ترتیب کے ساتھ جب ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ خاص تسبیح جو آج کے دن کی بڑی اہم اور بڑی قیمتی تسبیح ہے، اس تسبیح مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے ذریعے ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ آپ کی زندگی کی جتنی خطائیں ہیں، جتنے غم ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن بڑی عظمتوں والا دن ہے، جمعرات کا دن بھی بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا دن ہے۔ اس دن کو تو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ جب بندہ اس دن میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اس دن میں ہر گھڑی میں، ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو، ایسے کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو اس قدر آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان وقتوں کی اور ماہ محرم الحرام کی یہ تمام برکتیں نصیب فرمائے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ 2 نفل پڑھے، اب اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی اسی جگہ وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
تو اس طرح آپ کے 2 رکعت نماز نفل پہلے مکمل ہو جائیں گے جب یہ تسبیح پڑھیں گے۔ یہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جب یعنی کہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد گپ شپ یا سکون کرنے لگ جاتے ہیں یا ادھر ادھر موبائل میں یا پھر بعد میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی غلطی آپ سے نہ ہو اور آپ ان مبارک وقت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد جو نوافل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یقیناً وہ آپ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، اللہ آپ کی مشکلوں کو حل فرما دے گا۔ جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی خوددارا نہ کیجیے گا۔ اس کی برکت کتنی ہوگی؟ اس کی برکت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے 50 برس کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ کے گناہ بخش دے گا۔ اس کے لیے مولا علی اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کو یوم عاشوراء کے دن بھی پڑھ لیا جائے تو یہ بہت زیادہ برکت ملتی ہے۔ اس دن بھی اگر ہو سکتا ہے ممکن تو پڑھ لیں، ورنہ آج بھی آپ ان کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ آج جمعرات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آپ نے ان میں سے کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دونوں دن پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی یوم عاشوراء کے دن بھی اس کو پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ یوں سمجھیں کہ آپ 7، 8، 9، 10 یہ 4 دنوں میں جس دن چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ اس کا جو وقت ہے یہ نماز فجر ادا کر لیں، سورج جب نکل آئے، سورج نکل آنے کے بعد جس وقت ہم چاشت پڑھتے ہیں یا اشراق پڑھتے ہیں اس وقت آپ یہ نوافل پڑھ لیں، یا پھر اس کو مغرب کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد نہیں پڑھیں گے، ظہر کے بعد صبح سورج نکلنے کے بعد، اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ مغرب کے بعد، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر ساری رات آپ کے پاس موجود ہے، چاہے آپ اب عشاء کے بعد پڑھیں یا آپ رات 12 بجے پڑھیں یا تہجد کے ٹائم پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جس وقت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو وقت میں نے بتائے ہیں یعنی کہ نماز فجر کے فوراً بعد بھی نہیں پڑھنے، اور جب اذان ہو جائے تو نماز فجر سے پہلے بھی نہیں پڑھنے، تہجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب اور یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اب اس کے بعد پہلے آپ نے 2 پڑھے، اب اس کے بعد آپ نے 4 کی نیت کرنی ہے، 4 رکعت نماز نفل کی۔ اس طرح آپ کے یہ 6 نفل ہو جائیں گے۔ تو یہ 6 نفل پڑھنا آپ کے لیے اتنا مبارک، یہ نماز پڑھنا اتنی مبارک ثابت ہوگا کہ جیسے میں نے کہا ہے آئندہ سال اور آپ کے پچھلے 50 سال اور آئندہ 100 سال، دیکھیں اب ہماری 100 سال پتہ نہیں عمر ہے یا نہیں ہے، اور ہماری یقیناً نہیں ہوگی، آج کل بہت کم لوگوں کی 100 سال عمر ہوتی ہے، تو آپ جب پڑھیں گے تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اب جو میں آپ کو دعا بتانے لگا ہوں اس دعائے مبارکہ کو آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے تمہارے جو ہیں وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ پر نہ بے ہوشی طاری ہوگی، پس اس کی عورت جس کی کنیت ام عبداللہ تھی اس حال میں رونے کے ساتھ آواز کرتی تھی کہ جب ان کو فاقہ ہوا تو کہا کیا تو جانتی نہیں ہے؟ ابو موسیٰ اشعری جو اس کو خبر دے رہے تھے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیزار ہوں شخص سے جو بال منڈائے اور بلند آواز سے روئے اور کپڑے پھاڑے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے رونے سے چیخنے چلانے سے منع فرمایا، تو اس دن خودارہ چیخنا نہیں چاہیے، سینہ زوری نہیں کرنی چاہیے، کپڑے نہیں پھاڑنے چاہیے، اسی طرح پیٹنا چھری چاقو سے اپنے آپ کو اذیتیں نہیں پہنچانی چاہیے۔ خودارہ آپ اصولوں کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ زندگی میں بہار آئے گی، زندگی میں رونقیں آئیں گی، زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اور اس قدر کہ انشاءاللہ تعالی وہ سب مقامات آپ کو ملیں گے جس کا آپ کو تصور ہے، جس کا آپ ارادہ چاہتے ہیں، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے تمہیں ضرور عطا فرما دے گا۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب نیت کرنی ہے تو اس میں آپ نے نیت کیسے کرنی ہے، یہ بات بڑی اہم اور سمجھنے والی ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس طرح آپ اس کی نیت کریں گے، یہ آپ کے 4 رکعت ہوں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ کی 6 رکعت نماز ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سے یہ جو آپ نوافل پڑھنے جا رہے ہیں اس کی برکتیں آپ کو کتنی دیر 100 سال تک ملتی ہیں، تو کتنا پھر وہ شخص خوش نصیب ہوگا جو آج آپ اس ترتیب کے ساتھ ان نوافل کو پڑھے گا۔ اب آپ نے جب نیت کی 2 رکعت
اب میں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو وہ تسبیح بتا دوں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ خاص تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے صرف اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے تیسرا کلمہ شریف کے اندر جو الفاظ آتے ہیں نا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، کچھ الفاظ اس میں سے لیے گئے ہیں، کچھ حدیث مبارکہ میں، یہ مکمل الفاظ بھی حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں، لیکن آپ اس مقام پر جو الفاظ پڑھیں گے وہ بالکل مختصر سے ہیں، اس کو آپ صرف اسی ترتیب کے ساتھ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس تعداد میں کمی پیشی کیے بغیر آپ اتنی بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس قدر فائدہ ہوگا جس قدر آپ فائدہ چاہتے ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نوری ملائکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو بندہ اس طرح یہ عمل کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا جو نوافل آپ نے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو نیک کاموں میں مدد کرے گا، برے کاموں سے تمہیں روکے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر روز تمہیں اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت اور اس کا فضل تمہیں ملتا رہے گا۔ اب جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دعا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعائے مبارکہ بھی ہے، یہ استغفار بھی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ پہلے دو نفل پڑھنے کے بعد یا یہ دعا پڑھ لیں یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دونوں میں سے جو آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ترتیب خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری یا تیسری دعا نہیں آپ پڑھیں گے، ان دونوں میں سے جس کا آپ چاہیں انتخاب کر لیں اور اس ترتیب کے ساتھ اور اتنی ہی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں گے، کمی پیشی نہیں کریں گے، بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ نے 4 رکعت کی نیت کر لی، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے الحمد شریف آپ نے پڑھنی ہے، الحمد شریف کے بعد آپ نے یعنی کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے پہلی مرتبہ، اس کے بعد آپ بسم اللہ کے بغیر سورۃ اخلاص کو پڑھتے جائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب پہلی میں آپ نے ہر بار بسم اللہ پڑھا تھا، اس میں ہر بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شروع میں پہلی رکعت میں جب پڑھیں سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کو پڑھیں تو ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد ہر بار بغیر بسم اللہ کے بھی آپ اس کو پڑھتے جائیں، تو پہلی رکعت میں آپ نے 50 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو 50 بار پڑھیں گے سورۃ اخلاص کو، اس طرح یہ آپ کی 100 بار ہو جائے گی سورۃ اخلاص، تو پھر 100 سال جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہ ایک بار پڑھنا آپ کے لیے 1 سال کی برکتیں لائے گا، تو 100 سال تک آپ کو برکتیں چاہیے تو پھر ضرور اس عمل کو کیجئے گا، اس میں بالکل غفلت اور سستی نہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی یہ ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جو ساری زندگی تمہیں انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، کیونکہ یہ ایک ملا علی قاری نے ملا اعلیٰ نے ایک محل تیار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اس لیے دوستو یہ بزرگوں نے آزمایا ہے اور پھر اس کی برکتیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں، اس لیے کہ آپ نے ضرور اس ترتیب کے ساتھ جب کریں گے تو انشاءاللہ وہ تعالی اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھی نوازتا ہے۔ نوافل پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، فرض نماز کے بعد جس عبادت سے اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا وہ نوافل نماز ہے، تو جس نے یہ نوافل نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کو اس کو قرب ضرور ملتا ہے، اللہ کی محبت اس کو ضرور ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے اوپر ضرور برستی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات حاصل کرنے کے لیے اس کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ نمازوں کو انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی قرار دیا گیا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہترین حاجت پوری کروانے کے لیے اور باقی معاملات کے لیے، تو جب یہ نوافل اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ تسبیح جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھی 100 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ کے بعد جو پڑھی تھی اس ترتیب کے ساتھ، اب وہ نفل جب آپ نے پڑھ لے تو پھر فوراً اس کے بعد آپ نے یہ 4 پڑھنے ہیں، اس میں نیت اپنی حاجت کی رکھ لینی ہے، جیسے میں نے نیت کا طریقہ بتایا اسی ترتیب کے ساتھ، پھر جیسے یہ نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا اسی ترتیب کے ساتھ یہ نفل پڑھنے ہیں، پھر جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد اپنی جگہ اسی جگہ بیٹھے اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے اسی جگہ بیٹھے 100 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اب ان تمام کا ثواب شہداء کرب و بلا کی ارواح کو حضور کی ساری امت کی روح کو پیش کر کے شہداء کرب و بلا کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست اب آپ کو شیئر بھی کریں، والسلام۔